السلام علیکم ناظرین حضرات یووا صوفی مشن میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ حاضرین، آج میں آپ کے سامنے نماز کا ایک بہت اہم ٹاپک لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ آج کے دور میں نماز کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہی عروج پر ہے اور ہونا چاہیے، لیکن صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم سب کو نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے، اور فرض جو ہے وہ معاف نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، جاہل کو بھی اور پڑھے لکھے کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ فرض جو ہے وہ معاف نہیں ہے، تو نماز کسی پر بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیر مرید اور نماز، یہ پارٹ 1 آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اس پارٹ 1 میں ہم کسی دوسرے سلسلے کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ کسی دوسرے سلسلے کی کوئی بھی کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے جس سے کہ میں آپ کو حوالہ دے سکوں۔ میرے پاس صرف میرے اپنے سلسلے کی کتاب سیرت فخر العارفین موجود ہے، جو کہ مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس کتاب میں جو درج ہے وہ شریعت کا جو معاملہ جو درج ہے، اور جو ایک عام طور پہ ہے معاملہ وہ یہ ہے، اور جو شریعت کا معاملہ ہے وہ یہ درج ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ مرید نہیں، اور جو شخص نماز نہ پڑھے وہ پیر بھی نہیں، اور اس کا سلسلے سے کوئی مطلب بھی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے ہماری کتاب سے، شریعت کا۔ لیکن اب یہاں پہ ہمارا جو دین ہے وہ صرف شریعت تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر شریعت کے بعد میں دوسرا جو علم ہے وہ ہے طریقت، پھر تیسرا جو علم ہے وہ ہے معرفت، چوتھا جو علم ہے وہ ہے حقیقت۔ تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس علم کو جاننے کی بھی کوشش کریں، خالی شریعت تک ہی محدود نہ رہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلا جو پائیدان ہے، جو پہلی سیڑھی ہے وہ شریعت ہے، تو شریعت کو سب کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو اب جو مسئلہ ہے شریعت کا، تو شریعت میں نماز سب سے اہم ہے، اور صرف شریعت میں ہی نہیں، عملیات کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں، طریقت کی دنیا میں، سب میں ایک اہم جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر عبادت کی بنیاد ہی نماز پر ہے۔ جب تک نماز نہیں، جب تک وہ عبادت مکمل ہی نہیں ہے۔ ایسے مان کے چلیے آپ لوگ کہ بنا نماز کے کوئی عبادت مکمل ہے ہی نہیں۔ تو جو پہلی جو شروعات ہے، اگر ہم عملیات کرنا چاہتے ہیں تو عملیات میں بھی ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، یہ شرط ہوتی ہے۔ اب رہ گئی بات طریقت کی، جو روحانی فیض ہے، جو روحانی دنیا ہے، اس روحانی فیض میں، طریقت کے روحانی دنیا میں کچھ الگ مسائل ہیں، لیکن وہاں بھی نماز کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب اس سے آگے کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے الگ ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عاشق، پاگل، دیوانہ، ان پر نماز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں کچھ لوگ ایسے پاگھنڈی بھی ہمارے بیچ میں ہیں جو نہ عاشق ہیں، نہ پاگل ہیں، نہ دیوانے ہیں، وہ ویسی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اس پہ لبادہ اڑا دیتے ہیں وہ اپنا صوفیت کا یا پیر فقیر کا۔ تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ سب ایک بے بنیاد مسئلے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جو ابو العلائی سے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں سلسلے سے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، نہ ہی کہ آپ کسی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں، نماز نہیں ہے یا نماز ہے، اس پر آپ کوئی بحث نہیں کر سکتے۔ سیدھی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اور نماز ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ آپ کا اگر کسی امام کے پیچھے دل نہیں بھرتا ہے تو آپ گھر میں پڑھیں، یا جس امام کے پیچھے آپ کا دل بھرتا ہے آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن نماز فرض ہے، یہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور نماز ایک بنیاد ہے۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اگر نماز نہیں پڑھی تو اس کا گنہگار میں خود ہوں، نہ ہی کہ روکنے ٹوکنے والے یا باتیں بنانے والے، کیونکہ میری قبر میں میں جاؤں گا، نماز کا جو عذاب ہوئے گا وہ میرے اوپر ہوئے گا۔ جہنم میں میں جاؤں گا، میرے اوپر نماز کا عذاب ہوئے گا، اس کا بھی ذمہ دار میں خود ہوں، اس کا کوئی ذمہ دار کوئی نہیں ہے، نہ آپ ہیں نہ ہی کہ کوئی دنیا دار ہے۔ تو جو میرا آپ دنیا دار لوگوں سے کہنا ہے وہ صرف اتنا کہنا ہے کہ کسی کو آپ سمجھائیں، جو بھی آپ کو سمجھے اس کو آپ سمجھائیں نماز کے لیے، اس کو نماز کے لیے لے کے جائیں، اس کو نماز کے لیے راضی کریں، بہت بہتر کام ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی ایسا کام کریں، ہم بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو نماز پڑھائیں اور نماز پڑھوائیں۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے۔
آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری شریعت کی بات، اور ایک یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اپنے لیے، آپ نماز پڑھیں گے اپنے لیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بھلے ہی الحمد نہ آتی ہو، بھلے ہی نماز کی پوری آیتیں نہ آتی ہوں، انہیں صحیح سے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ نماز کے آداب کیا ہیں، ان کو نماز کے آداب نہیں آتے ہیں، لیکن اگر وہ 10-20 دن نماز پڑھ لیتے ہیں یا مہینے 2 مہینے نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہ کریں، کسی کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، سب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے، سب کو اپنے نامۂ اعمال، اپنی نماز، اپنا روزہ سب دکھانا پڑے گا، کوئی کسی دوسرے کا نماز اور روزہ نہیں دکھائے گا۔ تو اب جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صاحب صوفیت میں پیر منع کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو بھائی صاف صاف ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مرید نہیں، جو نماز نہ پڑھے وہ پیر نہیں۔ تو اب یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو کرائیت کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا خود ان کا اپنا اعمال ہے، اس کا سلاسل سے کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اپنے خود کے اعمال پر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد طریقت میں جو نماز کے مسائل ہیں وہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ طریقت سمجھا سکوں، کیونکہ طریقت ایک ایسا مقام ہے کیونکہ جہاں شریعت ختم ہوتی ہے وہاں سے طریقت کی شروعات ہوتی ہے۔ اب جو طریقت کے معاملات ہیں وہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے پیر و مرشد جناب صوفی امتیاز علی صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور آپ کو فروخ آباد کے محلہ نولکھا، ضلع فروخ آباد یو پی میں آپ کو آنا پڑے گا اگر آپ طریقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ پر ہاں یہ ہے کہ سمندر کی ایک بوند اور اس بوند کی ایک پرچھائی جیسی میں آپ کو اگلے ویڈیو کے اندر طریقہ سے سمجھانا چاہوں گا، اور نماز کے بعد کہ جب ویڈیو پورے ہو جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر کلمے کا ویڈیو کی شروعات ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔